السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. یہاں کیوں آئے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, کیا ارادہ ہے, کیا چاہتے ہیں. آئندہ جب بھی میں کہوں کہ نیت کا جائزہ لیں تو فوراً ایک جملہ دہرائیں, والقلب متوجہ الی اللہ. ٹھیک ہے, کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. اچھی نیت کا معنی کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے, لوگوں کی نظر میں کیسے لگ رہی ہوں, لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ سب باتیں آؤٹ. ٹھیک ہے, تو نیت کا جائزہ کیسے لیں گے؟ کیونکہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کو کیسے کرنا ہے. جب تک کرنے کا سلیقہ نہ آئے, طریقہ نہ آئے, اس وقت تک وہ کام سمجھے آپ نے کیا نہیں, بگاڑا ہے. والقلب متوجہ الی اللہ, دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. سوچئے کیا اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہے, کہ میری یہ بندی سب کے ساتھ مل کر میرے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے. بس یہ خیال آپ کو خوش کر دے, اس کے بعد آپ کو ساری گرمی, تھکاوٹ, ہر چیز بھول جائے گی. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہر سپارے کے اندر سے کم از کم 3 نقطے آپ ایسے نکالیں کہ جن میں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ آپ اپنے لیے لے لیں. کرنے کا حکم دیا گیا ہو, مثلا قولوا للناس حسنا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ان سب میں امر کا صیغہ ہے, تو امر کے صیغے کے ساتھ جو احکامات آئیں گے ان کو آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں. اور خصوصاً اگر اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے تو وہ براہ راست اپنے لیے لے گئے, تو اللہ نے میرے سے بات کی, یہ میرے متعلق ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو گول کیا سیٹ کیا آپ نے رمضان کے لیے؟ رمضان کے لیے کیا گول سیٹ کیا؟ کیونکہ اگر آپ نے گول نہیں سیٹ کیا تو آپ گول گول ہی گھومتے رہیں گے, آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ. اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہے, تڑپنا بھی اور رونا بھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بخش دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو ہی ہماری نجات اور کامیابی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹارگٹ اور یہ ہے کہ یہ پارہ جب آپ پڑھ چکیں گے, کیونکہ 2 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کتنی چیزوں کی تفصیل ہے, یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے, یہ صرف ایک ذکرہ اور ایک ریمائنڈر ہے. ٹھیک ہے, ایک یاد دہانی ہے. کچھ لوگوں نے پہلے سے قرآن مجید پڑھ رکھا ہے, ان کے لیے بھی, اور جنہوں نے نہیں پڑھ رکھا ان کے لیے بھی, اور سب سے پہلے خود میرے اپنے لیے ایک یاد دہانی ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے ہمیں کہ موٹی موٹی باتیں اپنے لیے سیکھنی, عمل کی باتیں, کم از کم 3 آیتیں, 3 احکامات اپنے لیے نکالنے. اور دوبارہ جب آپ اس پارے کی تلاوت کریں گے, جیسے رمضان میں آپ پہلے رمضان سے شروع کریں گے, تو ہر پارے میں آنے والے الاسماء الحسنی کے اوپر نشان لگائیں کہ اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نام آئے ہیں. اس سے پہلے کہ دورہ قرآن شروع کروں, میں اپنی کتاب کا تعارف آپ کو کرانا چاہتی ہوں. یہ تفسیر کی کتاب ہے میری, جو میں نے 21 اگست 1974 میں خریدی تھی خود, 1974, اور اب کیا ہے 2014. تو کتنے سال سے یہ میرے ساتھ ہے؟ 40 سال سے الحمدللہ. اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, اور میرے بہت ساری قیمتی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. میرا سمجھیے کہ بچپن اور جوانی اور ادھیڑ عمر اور اب بڑھاپے کی طرف قدم رکھتے ہوئے یہ میری ایک بہترین ساتھی رہی. آپ لوگوں کے پاس بھی کتابیں ہوں گی, اور خاص طور پر وہ کتابیں جو آپ زندگی بھر ساتھ رکھیں. کہیں پر بھی میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ سفر کرتی. پچھلی دفعہ میں لاہور گئی تھی, ساتھ لے گئی. لاہور سے واپس آئی, ساتھ لے کر آئی. کینیڈا تک کا اس نے سفر کیا. اور اس کے علاوہ بھی جہاں مجھے قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے, یہ کتابیں میرے ساتھ ہوتی. باقی سامان پیک ہوتا ہے کہ بکس گم جائے تو بھی کوئی بات نہیں, لیکن یہ میرا ہینڈ کیری میں ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے اس میں سیکھا ہے اور جو میں نے اس سے سکھایا ہے لوگوں کو, وہ میری قبر کا بھی ساتھی بن جائے, اور آئندہ زندگی میں بھی ساتھ رہے, اور آخرت میں میرے حق میں حجت بنے, خلاف حجت نہ بنے. یہ چھوٹی سی بات اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ
شاید آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو کہ اگر اللہ آپ کو زندگی دے اور اللہ دے آپ کو کہ اگلے 40 سال کا آپ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے. کیونکہ میرے سامنے اس وقت ینگ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں اور بہت سے اس ایج میں جس میں میں نے اس کتاب کو لیا تھا. تو آپ سب اپنے آئندہ 40 سالوں کا کہ اگر اللہ زندگی دے تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا طلب ہے, کیا تڑپ ہے, اور آپ کس چیز کو ٹریجر کرتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اور اس کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی, اور قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو. چلیے شروع کرتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا, لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس, کہ میں ان کلمات کو ادا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے, چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز ہوں, سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر ہوں, یا دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی, ان سب سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کو پڑھنا ہے. اسی محبت کے ساتھ آپ بھی ان کو پڑھیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی خوشی کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کچھ مشکل کام نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اور پھر کیوں نہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے, کیونکہ سب سے سیدھی راہ یہی کتاب دکھاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد, اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو سب سے صحیح اور درست راستہ ملے گا زندگی کا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو اس پر عمل کرنے والے ہیں, کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر ہے. لہذا اس کتاب کا پڑھنا, اس کے لیے تکلیف اٹھانا, مشقت کرنا, اس کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کرنا, اور خصوصاً غور و فکر اور تدبر کے لیے, یہ انسان کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. لہذا ہم سب اس نیت, ارادے, شوق اور دعا کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے علم نافع عطا کرے, عمل صالح کی توفیق دے اور اجر کبیر عطا فرمائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا, اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تم کو ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے. تو آج یہ ہم تک پہنچا ہے, لہٰذا ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کرنی ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. یہ کتاب کھیل نہیں, کوئی شعر و شاعری نہیں, کوئی لطیفے نہیں, کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں, یہ ایک سنجیدہ کلام ہے. لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے, اور پھر اس کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے.
ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ لوگ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، ڈرائے جائیں، انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے. ھذا بیان للناس، کیونکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. ھذا بصائر للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت کی روشنیاں ہیں، اور یہی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ان کے بارے میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، اس سے فیض حاصل نہ کریں، ان کے بارے میں سورۃ النحل میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی ہمیں اسی کتاب سے ملے گی. ہم سب کو جنت کی تلاش ہونی چاہیے، وہ جنت کا راستہ اسی کتاب سے ملتا ہے. اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پیغمبر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، ان لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل القرآن ہیں، ان میں سے نہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دینے والے ہیں. تو آئیے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی. یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. تو یہ سورت ایک دعا ہے جس میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ. اور قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. اور ویسے بھی اس بات کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو دہراتے ہیں. تو آئیے اس سورت کا معنی سمجھتے ہیں، اس سورت کے معنی کو دہراتے ہیں، اس سورت کے معنی کو تازہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہترین بنا سکیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، شیطان مردود سے بچا کر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ کہیے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس کی شرارتوں سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ جو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکیں، اس راستے کو میرے نزدیک غیر اہم بنائیں. تو میں ان سب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب ہم پر نازل کی. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس قرآن کے ذریعے. تو گویا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی ہے کہ آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دیا اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. تعریف کسی اور کی نہیں، میری نہیں، آپ کی نہیں، کسی بادشاہ کی نہیں، دنیا کی رونقوں کی نہیں، ان چیزوں کی نہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں یا جو ہمارے دل پر اترتی ہیں. تعریف تو اللہ کی جس نے ان سب چیزوں کو بنایا. جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کریں تو فوراً اپنے رب کو یاد کریں کہ اصل تعریف کے لائق تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا، اور پھر اس نے تو پوری کائنات کو بنایا ہے. رب العالمین ہے، رب العالمین وہ سب کا رب ہے. ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی رب ہے جو اس کو نہیں مانتے، لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے وہ خاص رب ہے. وہ اس کے خاص بندے ہیں جن کو وہ ایمان، عمل صالح، علم نافع عطا کرتا ہے اور جنہیں وہ اپنی پہچان اور اپنا قرب نصیب کرتا ہے. لہذا وہ ہم سب کا رب ہے جس نے ہمیں یہ کتاب دی. الرحمن الرحیم، دوبارہ اس کی رحمت کی بات ہے. نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سکھائی گئی ہے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو. تو ہم یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الاسماء الحسنى کے ذریعے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے رب العالمین ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے کے لیے ادب اور سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. تو سورۃ فاتحہ میں دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اسی لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی بندے ہیں اور عبادت کے لیے ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اس وقت تک انسان سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پر چل پڑا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. کیونکہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، بہت سخت دن ہے. وہ حساب کا دن ہے، جزا اور بدلے کا دن ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کا فرق معلوم ہو اور صحیح اور غلط کی پہچان ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی اور اس کے فوراً بعد پھر عبادت کی بات اور دعا کی بات کی گئی، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان دعاؤں میں سب سے زیادہ ہدایت کی دعا مانگے اور ہر نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگے تاکہ الٹیمیٹ کامیابی اس کو نصیب ہو سکے. قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ برہنہ، غیر مختوم اور بہم اٹھائے جائیں گے. ہم نے ان سے بہم کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا. پھر اللہ انہیں ایسی آواز سے بلائے گا جس کو وہ قریب سے سنیں گے، اور آواز کیا ہوگی کہ میں ہی ہوں حقیقی بادشاہ، میں بدلہ لینے والا ہوں. اور سنیے کہ بدلہ کیسے لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جہنم میں سے اگر کسی کو کسی جنتی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا. یعنی بھلے کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہو، لیکن اگر اس نے کسی جنتی سے بدلہ لینا ہے تو وہ پہلے بدلہ لے گا، پھر جہنم میں جائے گا.
حتیٰ کہ میں اس سے ایک تمانچے یعنی ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لوں گا. تو بندوں کے حقوق کو معمولی چیز نہیں ہے کہ جن کے خلاف ہم جب چاہیں منہ کھول دیں اور جیسی چاہیں غیبت کرنا شروع کر دیں اور جس کی جب چاہیں عزت اڑانا شروع کریں. اور اہل جنت میں سے بھی اگر کسی کو کسی جہنمی پر کوئی حق ہو تو اس کا بدلہ لینے سے پہلے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس سے ایک تمانچے کا بدلہ بھی لوں گا. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہم اللہ عز و جل کے سامنے برہنہ یعنی بغیر لباس کے، غیر مختون یعنی بغیر ختنے کے اور بہم خالی ہاتھ ہوں گے. انہوں نے جواب دیا کہ وہاں نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا. یعنی جس کسی انسان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی زیادتی کی ہے کسی بھی طرح، خواہ اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن جب تک بدلہ ہو نہیں چکے گا اس وقت تک انسان اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا. لیکن ہم بہت سی چیزوں کو بہت ہی معمولی لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی کام چل جائے گا. نہیں، کسی پر زیادتی کرتے وقت سوچئے، اور اگر ہو چکی ہے تو یہاں دنیا میں حساب کتاب صاف کر لیجئے، ورنہ پھر نیکیاں تیار رکھیے دوسروں کو دینے کے لیے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا کتنا ضروری ہے اور سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز فائدہ دے گی اور کیا چیز نقصان دینے والی ہے. اس قرآن کے بغیر لوگ ایسے ہی ہیں جیسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں، اور اندھیروں میں بھٹکنے والا کسی بھی چیز سے ٹکرا کر نقصان اٹھا سکتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو بہت ناراض ہوا. ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اپنی رحمت سے سیدھے راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے. اس دعا کے بعد سورۃ البقرہ